مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، کائنات میں جتنی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں میں جس جماعت کی طرف ہمیشہ سب کی نظریں جمی رہتی ہیں، جس جماعت کی حرکت پر تمام جماعتوں کی حرکتیں موقوف رہتی ہیں، جس جماعت کی بول پر تمام جماعتیں منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں، وہ جماعت علماء کی جماعت ہے۔ گویا ہماری حیثیت مقتدی کی حیثیت، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امامت کے درجے پر، امامت کے عہدے پر قائم کیا ہے۔ گویا پوری کائنات مقتدی ہے پر ہم مقتدی ہیں۔ مقتدی، اس پر مقتدیوں کی نماز موقوف ہے، مقتدی پر مقتدی نہیں۔ چنانچہ امام سے اگر کوئی بھول ہو جائے وہ پورے مقتدیوں کی بھول، امام سے کوئی سہو ہو جائے تو وہ پورے مقتدیوں کی سہو۔ مقتدی یہ ضد نہیں کر سکتے بھئی امام صاحب کی سہو پر ہم کیوں سجدے سہو کریں، امام صاحب کے بھول ہم پر کیوں لاگو کرتے ہو، امام صاحب کے خطا وہ ہم پر کیوں ڈال رہے ہو۔ لیکن مقتدی سے کوئی خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، وہ امام پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ جانے، اس کی نماز جانے۔ اس کی غلطی کو انفرادی غلطی کہتے ہیں اور امام کی غلطی کو اجتماعی غلطی قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہی تو ہے اصول، ضابطہ وہی ہے۔ تو گویا ہمارا جو مقام ہے وہ بہت نازک مقام اور بڑی ذمہ داریوں والا مقام، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا۔ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کائنات میں عین سنت والی خدمت کوئی ہے تو وہ امامت ہے۔ عین سنت، جس میں کسی بھی طرح کی تأویل اور کسی بھی طرح کی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ امامت عین سنت، اور جس پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فائز کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محراب پر تشریف فرما ہوئے ہیں، اس محراب پر ہم بیٹھتے ہیں۔
بحیثیت وارث ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اس محراب میں وراثت بھی، خلافت بھی، امامت میں موجود ہے۔ تو جب اللہ اس مقام پر ہمیں پہنچایا تو ہم لوگوں کو اپنی ذاتی اعتبار سے کچھ استعداد بڑھانی چاہیے۔ من صلی خلف عالم تقی کأنما صلی خلف نبی، متقی عالم کے پیچھے کسی کی نماز، وہ یوں سمجھو کہ نبی کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امامت تو سب کے لیے اجازت ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، فاجر بھی اگر امامت کرو تو امامت ہو جائے گی، لیکن بر اگر امامت کرتے ہیں، متقی اگر امامت کرتے ہیں، متوکل امامت کرتے ہیں، خاشع امامت کرتے ہیں، تو ان کی امامت کا اثر مقتدیوں کی نماز کی فضیلت کو بڑھا دے گی۔ مقتدی اپنے مقتدا پر فخر کر سکتے ہیں، ہم فلاں کے مقتدی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر ہماری امامت چلتی ہے وہاں کے مقتدیوں پر ضرور ہماری امامت کا اثر مرتب ہوگا، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے اندر تقویٰ، طہارت، للہیت پیدا ہوگی۔ اور مسجد کے در و دیوار میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ متقی امام کے اثرات مسجد کے در و دیوار میں مرتب ہوتے ہیں۔ دیواریں اس کی شہادت دیں گی، محراب اس کی شہادت دے گا، اس امام صاحب کی امامت کا اثر۔ حضرت مولانا کفیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامت کرتے تھے۔ چھوٹی سی مسجد پیچھے، اور اس مسجد میں جس وقت ہم لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عجیب کیفیت، اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ماحول میں فقہ بسا ہوا ہے۔ ایک فقیہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مصلیوں میں یہ احساس محسوس ہوتا ہے کہ گویا ماحول میں فقہ بسا ہوا ہے۔ حضرت شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جو ہی پہنچتے تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہتمام سنت اور شریعت کی پابندی مسجد کے در و دیوار میں نظر آتی تھی۔ تو جو امام جہاں کے ہوتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذاکر کے پیچھے نماز پڑھنے پر ذاکرین کی جماعت جڑ جاتی ہے، خاشع کے پیچھے خاشعین کی جماعت جڑ جاتی ہے، صادق کے پیچھے صادقین کی جماعت جڑ جاتی ہے، اور متقی کے پیچھے متقین کی جماعت جڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر بن گیا تو تجار کی جماعت جمع ہو جائے گی۔ مقتدی سب تاجرانہ ذہنیت والے، کیوں؟ امام صاحب بھی تاجر، ان کے دماغ میں غلبہ تجارت ہے، ایک ہے تجارت کرنا، ایک ہے تجارت ان پر غالب ہو جانا۔ ان کی نظر دیکھتی ہے تو تجارت کو دیکھتی ہے، ان کا دل اور دماغ سوچتا ہے تو تجارت کو سوچتا ہے۔ وہ بیٹھتے ہیں تو تاجرانہ بیٹھک ہوتی ہے، وہ اٹھتے ہیں تو تاجرانہ اٹھک ہوتی ہے، وہ چلتے ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں تو تاجرانہ۔ تو آپ دیکھیں گے ان کے ارد گرد بھی تاجر ہی ہوں گے، جیسے بروکر کے ارد گرد بروکر۔ اصول بن گیا اللہ کا نظام، الجنس یمیل الی جنسی،
تم متقی ہو، متقیوں کی جماعت تمہیں ملے گی، تم خاشع ہو، خاشعین کی جماعت ملے گی۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ میرے ساتھ متقیوں کی، ایسا نہیں کہ ہم جانے سے پہلے متقی مل جائیں، ایسا نہیں، امامت کرتے کرتے تقوی کی برکت سے سب متقی بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو امام المتقین بنا دیا، امام المتوکلین بنا دیا، امام الاولیاء بنا دیا۔ ہماری ولایت کا اثر مقتدیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک عجیب اللہ کا یہ نظام ہے، عجیب نظام۔ اس نظام کو سوچنے کے لیے بہت دور تک جانا پڑے گا، اور ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹرانسفارم ہیں۔ عالم کوئی معمولی شخصیت نہیں، عالم کوئی معمولی شخصیت نہیں، عالم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روکنے کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ہم خود اپنا مقام اگر پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو ہم حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک عجیب بات، ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ موقع دے کہ صرف تیری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی ہے، جو کرنا ہے کر لے، صرف تیری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی، جو کرنا ہے کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کسی کو تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں کھڑے ہو جانا چاہیے، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں۔ یہ گھنٹہ ہے زندگی کا آخری، وہ 1 گھنٹے کے بعد میں مرنے والا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ تو تمام مشائخ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا افضل ترین عمل اس 1 گھنٹے میں کرنے کا وہ تعلیم و تعلم ہے۔ کیا ہے؟ اس 1 گھنٹے میں پڑھنے پڑھانے کا کام کر لو، جتنا پڑھانا ہے پڑھا لو، اس سے بڑا عالم میں کوئی کام نہیں۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، جو تمہیں اللہ کے طرف سے علم ملا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ علم ينتفع به، تو یہ تعلیم و تعلم کی اہمیت بتائی۔ وہ 1 گھنٹے میں تہجد سے اعلیٰ، ذکر سے اعلیٰ، فکر سے اعلیٰ کرنا کیا چاہیے؟ تعلیم و تعلم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ مقدس عمل میں ہم لوگوں کو صبح و شام استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے نسل شکر گزار بنو، اور بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور یہ شکر گزاری کس بات پر؟ مال ان الناس قد مالوا الى من عنده مال وان الناس قد ذهبوا الى من ليس عنده ذهب۔ مال ہو تو لوگوں کا میلان ہوگا، لوگ چلے جائیں گے وہاں سے جہاں پر سونا نہیں ہوگا، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ اچھے لوگ، ابھی حافظ شرف الدین صاحب مسیح العلوم کے استاذ کے صاحب زادے تھے نصیر الدین، ان کا انتقال ہوا ایک ہفتہ پہلے۔ وہ دارالعلوم دیوبند اور پھر سرہند گھومنے کے لیے گئے۔ دارالعلوم کے مہمان خانے میں، مہمان خانے کے اندر داخل ہوئے، 2 منٹ بھی نہیں ہوا، تو پتہ نہیں کیا ہوا، واللہ اعلم بالصواب، آواز آئی، پھر اس کے بعد باہر سے ساتھیوں نے بہت دیر کے بعد آ کر کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں، پھر دروازہ توڑ پھوڑ کر باہر دے گئے تو انتقال ہو گیا۔ وہ کیا ہوا واللہ اعلم۔ بہت جلدی ترقی پائی انہوں نے 8 سال میں، صرف وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں تک دیگر لوگوں کو پہنچنے کے لیے 20 سال لگتے ہیں۔
اور معتمد بن گئے تھے اپنے فیلڈ میں. اللہ نے بلا لیا. کوئی ضروری نہیں ہم لوگ بوڑھے ہو کر مریں گے. میرے فون میں میرے مرحوم شاگردوں کی تصویریں ہیں، وہ میں رکھتا ہوں میری عبرت کے لیے. ہمارے ساتھ میرے پاس پڑے ہوئے بچے چلے گئے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرنا تو یقینی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیے. مال کمانا یہ تو دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں، کوئی کمال نہیں. مال کی حرص کسی کے اندر پیدا ہو جائے کوئی کمال نہیں. بے فرعون کے اندر بھی حرص تھا، تمہارے اندر بھی حرص موجود ہے. قناعت اصل چیز ہے یا حرص اصل چیز ہے؟ تقوی اور طہارت اصل چیز ہے یا آدمی کی؟ میں یہ نہیں کہتا مال سے ہم لوگ، بھئی ہماری خصوصیت ہی یہی ہے کہ ہم قانتین میں ہیں. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ نفسانی خواہشات کو کوئی مارنے والی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے. اگر ہم بھی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں پھر ہمیں بچائے گا کون؟ اور ہم لوگ کسے بچائیں گے؟ ہم کیسے مستغنی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے سادگی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے راہب؟ ارے روحانیت تو ہمارے نزدیک نہیں ہے. روحانیت لا روحانیت فی الاسلام. لیکن راہب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ پوری چیزوں سے قطع تعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں معاشرے کی اجازت دی، معاملات کی اجازت دی، اخلاقیات. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. ان کو ہماری طرح بنانا ہے، ان کو ہماری طرح بنانا ہے، ہم ان کی طرح بننا نہیں ہے. ایک وہ کمال ہے میں بھی ان کی طرح ہو گیا. ارے بھائی ہم ان کی طرح، وہ ہماری طرح بنے. ہماری جماعت یہ ایک مشن ہے، ہماری جماعت کا ایک مقصد ہے، ہماری جماعت کی ایک منزل ہے، ہماری جماعت کا ایک مقام ہے. وہ مقام وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوگا. صرف نبی اور عالم دین کے درمیان نبوت ہی کا فرق ہے، ورنہ پوری ذمہ داریاں جو نبی نے ادا کی وہ پورے ہم ادا کریں گے. یعنی کہ ہم لوگ ایک سادے سیدھے چلو پہ وہ بھی کما رہے ہیں ہم بھی کما رہے ہیں، وہ بھی بلڈنگ بن رہے ہیں ہم بھی بلڈنگ بن رہے ہیں. آپ اگر دنیا والوں کے دلوں میں اتر کر دیکھیں وہ لوگ ہر یہ ایک عالم دین کو ولی کامل کے نظر سے دیکھتے ہیں. جن لوگوں کی نظریں پاک ہوتی ہیں، بھئی مولانا ہے، مولانا ہے. مولانا کے معنی کہ اللہ والے، اور یہ اللہ سے قریب کرنے والے. یہ مال سے قریب کرنے والے نہیں، اللہ سے قریب کرنے والے. اگر یہ کسی سے کوئی بھی آپ کو بات کریں گے تو اس میں اللہ سے قریب ہونے کی دعوت ہوگی، حلال کھانے کی، حلال کھلانے کی، حلال جوڑنے کی، حلال جمانے کی، اس میں ترغیب ہوگی. حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے اولاد کو نصیحت کی ہے اس میں پہلی نصیحت ہے بچوں تدریس کبھی مت چھوڑو. تدریس چھوڑ دو گے مقصد نبوت تم نے فوت کر دیا. اور آج کل تو لوگ عزم مصمم کر لیتے آئندہ میں امامت نہیں کروں گا. ماشاءاللہ کیا بہترین عزم کیا آپ نے، واہ. بلند عزائم، میں آئندہ امامت نہیں کروں گا، بہت اچھے عزائم. آئندہ میں مکتب نہیں پڑھاؤں گا، ارے بہت بہترین عزائم. ایسی ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ اغیار کے
مقاصد پورے ہوں. مکاتب بند ہونا وہ چاہتے ہیں اور ہم بند کرنا چاہتے ہیں. وہ بند ہونا چاہتے ہیں، ہم بند کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں پڑھاتا، جو ہوتا جو میں خطبہ نہیں دوں گا، انہیں کون انہیں مجھے بولتا سو، انہیں کون انہیں. ارے وہ سننا بھی تو وراثت میں ملی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ سننا وراثت میں نہیں ملی؟ کہ حضور سے بڑا خالق کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو لوگوں نے نہیں سنایا، آپ پر لوگوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو لوگوں نے نہیں ستایا. اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد مثلی واخفت فی اللہ وما یخاف احد مثلی. اور ہم چاہتے نہیں کسی سے. اور ہم دارالقضاء میں تھے، یہ ایک نے آ کر اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا، ہمارے ساتھ وہ غصہ آ رہا تھا. حضرت ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا تھوڑی ہی دیر میں. تو شادی کہنے لگے حضرت تمہیں کیسا صبر کر لے بیٹھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا. حالانکہ ہمارے ساتھی 6-7 بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بستتاً فی الجسم بھی تھے، سب کے سب کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں. سیکنڈز کا معاملہ تھا اس کی اس گستاخی پر سزا دینا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ایک ہی ہفتے میں ایسی سزا اس نے پائی. وہ آج تک بھی ہمارے نظروں سے نظریں ملانے سے کتراتا ہے. ہم صبر کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ کی اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا. تم بھی انتقام لینا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تم بھی انتقام کے جذبے کے ساتھ بیٹھا تو یہ چھوڑتا نہیں، تو یہ چھوڑتا نہیں، تو بعد میں دیکھ وہ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ انتقامی جذبہ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ یہ انتقام تو نبوت کی وراثت میں تو ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، یہی تو ہے ہماری وراثت. انتقام یہ تو ہماری وراثت نہیں ہے. ہمارے اکابر نے کبھی انتقام نہیں لیا. مولانا یونس صاحب جون پوری کو اچھی طرح معلوم تھا یہی ہے وہ جو مجھے روزانہ جلا رہا ہے، روزانہ جلا رہا ہے. ایسی چیخیں اور ایسی آہیں جو مقربین محسوس کرتے تھے. حضرت سے کہا حضرت کچھ کریں ہم؟ کہا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اگر مجھ سے پوچھے کیا لائے ہو، ہم کہیں گے بے صبر لائے ہیں. زندگی بھر جس نے جو سزا دی وہ سزا بھگتتے ہوئے چلے گئے. یہ ہمارے اسلاف، قریبی اسلاف کی تعلیمات. بہت دور دور کی بات چھوڑو. اور ہم لوگ انہیں ویسا کریا پلاننگ کیا کرنا، کیا کریں گے، اللہ کے حوالے کرو. تم اللہ والے ہو نہیں؟ ہاں جی اللہ کے حوالے کرو. جس کا کام تم کرتے ہو اس کے حوالے کرو. جی کعبے کی تمہیں فکر نہیں ہے. عبد المطلب اپنے اونٹ کی بات لے کر آئے ہو، جس کا گھر ہے وہ دیکھ لے گا، میں کیا کروں؟ جس کا گھر ہے وہ دیکھ لے گا. بھائی میں کیا کروں؟ چھوڑ دو. جس کے گھر تم ڈھاننے کے لیے آئے ہو آگے بڑھو، وہ اس کے گھر کی حفاظت کیسا کرنا جانتا ہے وہ کر لے گا. ہمارا کام کرنا، کسی کی طرف توجہ نہیں. مرنے کے بعد لوگ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، مرنے کے بعد فلاں رحمت اللہ علیہ، فلاں رحمت اللہ علیہ، فلاں رحمت اللہ علیہ. بڑے صبر کے ساتھ رہتے تھے، بڑے صبر سے ہم لوگوں کو انہوں نے بہت برداشت کیا، گستاخیوں کو برداشت کیا، بے ادبیوں کو برداشت کیا. تبھی تو رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے سوانح حیات میں کہنے کو کیا ہے بتائیے؟ لڑتے تھے، لات مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہستینا چڑھا کر بیٹھ جاتے تھے، تیری تو ذرا دکھا لے تو. یہ سوانح حیات. اذکروا محاسن موتاکم.
محاسن موتا کو یہ بیان کریں؟ بھائی اس کے حوالے کیجیے نا، کر کے تو دیکھو بھائی۔ ہمارے اس وقت جتنی ہم لوگ، میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھائی ہم مدرسے کے محتاج نہیں ہیں، جگہ کے محتاج۔ مدرس جہاں بیٹھتا ہے وہی درسگاہ ہے، شیخ جہاں بیٹھتا ہے وہی خانقاہ ہے، امام جہاں بیٹھتا ہے وہی مسجد ہے۔ ہم محتاج نہیں ہیں۔ شیخ بیٹھ گیا، خانقاہ، خانقاہیں جنگلوں میں، درختوں کے نیچے، پہاڑوں میں، تدریس سفروں میں۔ ہمارے اسلاف نے اس کی بینج اور اس کا نمونہ بتا کر چلے گئے۔ کوئی ضروری نہیں، جگہ کی محتاج نہیں ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہی، حضرت صدر جہاں بیٹھ گیا وہ صدارتی جگہ ہو گئی، صدر جہاں بیٹھ گیا وہ صدر، وہ جائے صدر، وہ مقام صدر۔ تو ہم اصل ہر خدمت ہم سے متعلق ہے، جگہ سے نہیں۔ میں مدرسے سے نکل گیا تو پڑھائی چھوڑ دینا چاہیے، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ میں مسجد سے نکل گیا تو نماز چھوڑ دیں گے، تو مسجد سے نکل گئے تو نماز چھوڑ دیں گے۔ عربی مکتب سے نکل گئے تو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ آپ کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے جہاں بیٹھو 4 بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ سے کہہ تو سکتے یہ تو کام میں کر رہا تھا، میرے بس میں یہ تھا، 4 بچوں کو پڑھا رہا تھا، اور گزرے معاش کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ کیا فقہاء نے کام نہیں کیا؟ تجارت کرنا منع نہیں ہے، تدریس چھوڑ کر تجارت کرنا منع ہے۔ وراثت کی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے کاموں میں، ما اوحی الی ان اکون من التاجرین، تجارت میرے مقصد زندگی نہیں ہے۔ گزرے معاش، اجی گزرے معاش کے لیے چھوٹی سی دکان کھول رکھا ہے، بس کرتے کیا ہیں؟ مولانا مفتی عمران صاحب وقف دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی تھے، اور حروف مقطعات جو انگوٹھی ملتی ہے اس کے بہت زبردست تاجر تھے، بہت جید عالم۔ اور حضرت ایک مرتبہ کہنے لگے بیٹا میں تو ہمیشہ میری زندگی وقف کر دیا پڑھنے پڑھانے میں، اور چنانچہ ہم نے دیکھا جو بھی طالب علم جا کر کہتا، دکان میں بیٹھے رہتے، حضرت ذرا یہ کتاب سمجھا دیجئے، یہ کتاب سمجھا دیجئے، وہی کتاب۔ اب تو شروحات کی وجہ سے علم کی برکات کم ہو گئے، کہ شروحات نے اساتذہ سے مستغنی کر دیا، بے سند علماء بن گئے، بے سند علماء، اس لیے کہ ان کی نہ ہدایات کی سند اتصال ہے ہی نہیں، وہ تو شرح کی اولاد ہے، جس کی وجہ سے علوم بے برکت، بغیر شرح کے قصص النبیین بھی پڑھانے کی صلاحیت میں۔ آج کل تو معلم الانشاء کے بھی شروع نکلے، واہ کا علمی معیار ہے۔ دیکھیے اس معلم کو معلم الانشاء پڑھانے کا کوئی حق نہیں، جو معلم الانشاء نہ بناتا ہو اسے کیا کہیں گے؟ معلم الانشاء کہیں گے، متعلم الانشاء۔ بھئی متعلم الانشاء معلم الانشاء پڑھا رہا ہے، یہ تو کہیں گے کہ معلم الانشاء کہاں سے ہو گیا؟ بھئی وہ انشاء جانتا ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بیٹھ کر پڑھاتے تھے دکان میں، اور بڑے دلچسپی کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ طالب علم سے 2 طالب علم طلب کے ساتھ آ کر حضرت یہ سمجھائیے، یہ سمجھائیے، اور بعض بچے اتنے شریر، تو بچے تو بچے ہوتے ہیں، سموسے کھانے کے لیے اثر کے بعد پہنچ جاتے، حضرت ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں، اور حضرت خوش ہو جاتے ایک مسئلہ سمجھا کر، اور فری میں چائے اور سموسہ، جزاک اللہ بول کر پھر تشریف رکھ، پھر دوسرے دن ایک اور مسئلہ لے کر چلے گئے، سموسے کے خطے، حالانکہ وہ سمجھا ہوا مسئلہ ہے، پھر بھی حضرت کیا مسئلہ؟ حضرت سمجھا، ارے بھائی بچوں کو چائے، ارے بھائی بچوں کو کھلا۔ 1
مولانا الیاس صاحب چنگیری کے تھے، چنگیری کے مولانا الیاس صاحب کرناٹک میں چنگیری کے مولانا، وہ ان کے ایک عجیب کارگزاری، وہ بریلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دیوبندی بنے تو خاندان والے مخالفت کیے تو یہ بھاگ گئے دیوبند میں بھاگ کر ابتدا سے انتہا تک پڑھے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہا حضرت میں بے وارثی ہوں، بے وارثی یعنی میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے آپ اچھا جتنے شعبے ہیں دارالعلوم دیوبند میں پورے شعبے پڑھے۔ قاری صاحب کہنے لگے یار یہ عجیب بندہ ہے، گھر جانے کو تیار ہی نہیں، ارے بھائی دور حدیث ہو گئی، افتاء پڑھ لیا، ادب پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، تفسیر ہو گیا، علوم ہو گیا، کہ وہ ہو گئی، یہ ہو گئی، اور اب کرو گے کیا؟ اجی حضرت بات یہ ہے، تو حضرت نے کتب خانے کا ذمہ دار بنا دیا، اچھا بیٹھو یہاں۔ تو یہاں چنگیری میں لوگوں نے ان کی 32ویں برسی کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، برسی پر برسی، برسی پر برسی۔ وہ ایک بندہ تھا، تو وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دلی کی لاری میں دیوبند کا ڈرائیور، اور وہ بھی محلے جامعہ مسجد سے اس کے روابط تھے، اور وہ الیاس صاحب کو جانتا تھا۔ اتفاق کی بات ان کے ایک بھائی لفٹ لینے کے لیے اس لاری کو روکے کرناٹک میں، تو چڑھ گئے، کہنے لگے ایسا ہوا، کہاں کے ہو؟ میں یہاں دلی سے آ رہا ہوں۔ ابھی کہاں دلی میں اصل دیوبند میں کہاں جانے مجھے؟ ارے ہمارے بھائی ایک ہیں الیاس، وہ دیوبند جا کر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہاں کے؟ کرناٹک کے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کرناٹک کا ہوں میں۔ کیا وہ کب آئے تھے؟ وہ اتنے سال پہلے۔ کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے یہاں 2 دن کے بعد ان کی برسی ہے۔ تو کہہ لگے ارے تم برسی منا رہے ہو، وہ تو زندہ ہیں وہاں، تو زندہ ہیں بھائی۔ کہاں ہے زندہ؟ دیوبند میں۔ تو یہاں سے اس بیچارے کو وہاں کا پتہ دیا، دیوبند جاؤ وہاں ملیں گے۔ تو یہ بیچارے گئے 32 سال بعد دیوبند میں جا کر ملے، بہت رونا دھونا ہوا۔ جس وقت وہ گئے اس وقت چھوٹی سی بچی تھی، 2 سال کی ان کی بہن۔ وہ نانی بننے کے بعد آئے، وہ نانی بن گئی 35 سال کی عمر میں۔ وہ کیا ہو گئی تھی؟ وہ نانی ہو گئی، تب وہ آئے تو یہ جشن۔ حضرت ایک مرتبہ عرض کرنے لگے دیکھو میں میری زندگی کو دیوبند کے لیے وقف کر چکا ہوں، اب میں شادی وادی کچھ نہیں کروں گا، شادی بھی کرے بھی نہیں ہوں، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک 8 یا 6 مہینے کرناٹک میں رہے۔ اس وقت تمام کرناٹک کے مدارس کا دورہ کیا۔ اس وقت شاہ اللہ بھی آئے تھے، اس وقت ہمارے پڑھنے کا زمانہ، چہارم میں تھے ہم لوگ، چوم یا چہارم میں۔ تو پھر ہم لوگ جب دیوبند گئے تو حضرت تو دیوبند پہنچ چکے تھے، پھر دوبارہ یہاں سے تو ہمارا وہ معمول شروع ہوا، حضرت ہم کرناٹک کے، ارے کرناٹک کے ہو، بلا کر پھر وہی چائے والا معاملہ۔ اس لیے کہ وہ پڑھنے پڑھانے کے لائن میں تو نہیں تھے، ان کو تو یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کرناٹک کی نسبت پر جو جاتے تو حضرت بیچارے بڑے اخلاص کے ساتھ وہ ناشتہ واشتہ کراتے بھیجتے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ اتنے زبان میں لکنت تھی اور اتنی عجیب باتیں سنایا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہنے لگے دیکھو بیٹا، اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھ کر گزارا کرو۔ سب سے پہلی چیز تم یہاں کے نہیں ہو، سب سے پہلی چیز تم یہاں کے نہیں ہو۔ تم کون ہو؟ بھئی لن یشبع المؤمن حتی یکون منتہا الجنہ، باہری ایمان والے کی منزل تو جنت ہے،
اور مسافر کبھی بھی منزل پہنچنے تک بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا اپنے مسافر ہونے کے تصور سے، وہ کبھی بے جا سجنے میں، بننے میں، سنورنے میں، سنوارنے میں، بنانے میں اپنی زندگی نہیں کھپاتا، وہ ہمیشہ اس بات کا تصور کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تو سب سے پہلے تم یہ بات سوچو کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم جہاں سے آئے ہو وہیں تمہیں جانا ہے۔ کہو انشاءاللہ، یہ کہتے تھے حضرت، کیا کہتے تھے؟ کہو، کون بھی بولے نہیں نا، حضرت کیا بولتے تھے؟ کہو۔ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہتے تھے دیکھو ایسی زندگی گزارو تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہاری زندگی کو یاد کریں۔ ہر ایک کی زندگی قابل ذکر نہیں ہوتی، ایسی زندگی گزارو تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہاری زندگی کو یاد کریں۔ بھئی ایک انسان تھا، بڑا نیک تھا، چاہے تمہاری شہرت نہ ہو، شہرت ہرگز مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا اصل چیز ہے۔ لوگ تمہارے اخلاق سے، تمہاری عادت سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے رویے سے، تمہارے رہنے سے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے رحمت بنے، تم رہو تو لوگوں کو ایک سکون ملے، بھئی حضرت ہیں، بے حضرت ہیں، ایک تصور میں تم ایسا رہو کہ لوگ تمہارے ذریعے سے اصلاح پائیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگ بھی نیت کریں انشاءاللہ ان دو نصیحتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے لیے دعوت ایک اجتماعی عمل ہے، ایک انفرادی فکریں، جذبات اپنی جگہ پر، بھئی ہم کیا کریں، بھئی ہم کیا کریں، ایک جماعت چل رہی ہے ساتھ میں چل جاؤ، الگ سے الیاس رحمۃ اللہ بننے کی کوشش مت کرو۔ کیا بننے کے جذبہ پیدا ہوتے میں اس وقت کچھ کرنا بول کو آپ کیا بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آلریڈی ایک جماعت بنی ہوئی ہے، چل رہی ہے، ایک فکروں کو لے کر رواں دواں ہے، تو جو رواں دواں ہے اسی میں سوار ہو جائیں، اور پھر وہاں سے ایک آپ کی جماعت بننا شروع ہوگی، یہ آپ کے کھاتے میں آئے گی، یہ آپ کے نام اعمال میں آئیں گے، اور یہ آپ کی محنت ہے اور یہ آپ کی پونجی ہے، اور اس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہی ایصال ثواب ہے۔ میں پرسوں ایک اللہ کی نیک بندی کے تعزیت میں گیا اور میں یوں کہنے لگا، ارے بھائی اللہ کی بندی تو اتنا قرآن پڑھا کر 3000 سے زائد خواتین اس کے پاس قرآن پڑھے ہیں، جو تعداد جو گنتی میں ہے، اتنا پڑھا کر اس نے اپنے آخرت کے لیے ایصال ثواب کا ذخیرہ جمع لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے ہماری ضرورت نہیں رہی۔ ایک بڑا مجمع جو بھی 3000 کے مجمع میں، جیسے ہم لوگ بھی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھانے میں لگے ہیں، ہمارے پاس بھی کتنے بچے ختم کیے ہوں گے، وہ چاہے وہ کتنی دور بھی چلے جائیں، جب بھی وہ کوئی بھی کلام پاک پڑھیں گے، چاہے وہ نماز میں پڑھیں یا تلاوت میں پڑھیں، ہمیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا بھی؟ اس کا تو ہم لوگوں کو ایمان و احتساباً، دو چیزوں کو جوڑا گیا نہیں، من قام اللیل ایمان و احتساباً، من صام رمضان ایمان و احتساب۔ ایمان تو اپنی جگہ پر ہو اور احتساب بھی ہو ثواب کی، تو ہم قرآن پاک پڑھانے میں ایمان و احتساباً میں ہیں، تو ہم اس کا تصور رکھیں انشاءاللہ۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ جڑ کر، محبت کے ساتھ، ہم لوگوں کو الگ سے کوئی جماعت، بھائی ہم مولانا ایک جماعت بنائیں گے، کون سی یہ جماعت، اس کا نام یہ ہوگا وہ ہوگا، اب جتنے جماعت ہیں وہ سب کے نام ختم ہو گئے۔ جیسے ہمارے حضرت مذاق میں فرماتے ہیں ہمیشہ، ارے بھائی اب جتنے مدارس کے نام ہونی چاہیے وہ سب ہو چکا، اب باقی ہے تو کیا ہے؟ پیجامۃ العلوم ایک باقی ہے،
سب نام ختم ہو چکے. اب فہرست لوگے تم نام کی تو فہرست میں جگہ نہیں ملے، اس لیے کہ سب نام موسوم ہیں. وہ تم چاہتے ہو الگ کوئی نام رکھنا تو یہی نام ملے گا آپ کو. تو مدارس کی تو کوئی کمی نہیں ہے. خوب دے مدرسہ دے مدرسہ دے مدرسہ دے. تو جماعتوں کی بھی کوئی نہیں، دے جماعت دے جماعت. جماعتیں تو خوب ہیں. تو ہم لوگوں کو الگ سے الف با تا سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ 10 پارے ختم کر چکے، 11واں پارے سے ہم شروع کرتے ہیں. وہ 12 تک پہنچے، ہم 12 سے جیسے قرآن خوانی کی مجلس میں کہاں تک ہوا، اب یہاں تک چلو کنٹینیو ہو. یعنی تکمیل تک پہنچنے کا ایک جذبہ ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ ختم قرآن کی دعا. تو آلریڈی ایک جماعت 3 پارے 4 پارے 10 پارے 15 پارے 20 پارے ختم کر چکی ہیں. وہاں سے ہم شروع کریں اپنا کام. بس اثرینو کرنے کی ضرورت. اس وقت امت کے جذبات کے ساتھ عقائد بچانے کی ضرورت ہے کہ بنانا. میں تو کہتا ہوں فضائل سے تم لوگ اعمال کا جذبہ پیدا کرو گے، مسائل سے تمہارے اعمال کو درست کیا جائے گا. فضائل کا کام داعیوں کا، مسائل کا کام علماء کا. یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو. اور اکثر نمازی بنانے کی ضرورت ہے. نمازی ہیں، نمازیوں کی نماز درست کریں بس. ارے بھی نمازی ہیں، نمازیوں کی نماز درست کریں. اب ہم اکثرینوں میں نمازی بناؤں گا کیوں بے خامخواہ؟ کیوں خامخواہ؟ ایک جگہ دھارواڑ گیا، وہاں علماء اکرام کا جذبہ، حضرت ہم لوگ الف با تا سے، میں نے کہا بوڑھے ہو کر مر جاؤ گے قرآن ختم ہونے سے پہلے. یہ جذبہ نہیں. آلریڈی ایک ٹیم اسے درست کرو جی، ٹنکرنگ کا کام کرو بس. ایکسیڈنٹ ہو کر پڑے ہوئے ہیں گاڑیاں، 2 لاکھ مارو گاڑی درست ہو جائے گی. پنچر ہو گئی ہے درست کرو، ہوا لگاؤ گاڑی چل پڑے گی. قصہ ختم. معمولی محنت میں بڑا اجر. ارے ہے نہیں. ایک آدمی سکرات میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو 2 گھٹ پانی پلا دے، زندہ ہو گیا. جتنا عمل کرے گا آپ میں زندگی کا سبب بنے تو آپ کو وہ 2 گھٹ پانی میں کتنا ثواب مل گیا. زیادہ لمبا چوڑا، انویسٹمنٹ کم ثواب زیادہ، محنت کم اجر زیادہ، محنت کم نتیجہ زیادہ. تو انشاءاللہ ایک تو کام ہم تعلیم و تعلم کے ساتھ تعلیم بالغان کو کنٹرول. بالغان میں الگ سے بلاؤ، وہ لوگ عار محسوس کریں گے. ہاں ہمیں جاؤ کو بیٹھنا سکیں تو کیا کرو، بیٹھو ان کو. وہاں بیٹھنے کے بجائے یہاں بیٹھو. خالی سیٹ بدلنا سو ہمیں، کہاں بیٹھنا سو. ارے وہاں بیٹھیں گے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا، میں شاگرد ہوں. یہاں بیٹھو گے سمجھے گا میں مجموعہ جماعت کا ساتھی ہوں. ارے بھائی تو میرا شاگرد بننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے ساتھی بن جا. ارے ساتھی بن کر تو کم از کم کلمہ درست کر. شاگرد بن کر درست کرنے کو تیار نہیں، ساتھی بن کر درست کر. اور الانسان عبد الاحسان. ہر انسان کے اندر احسان کا ایک شعبہ رہتا ہے، جس میں احسان، محسن کو کبھی وہ لوگ بھولتے نہیں. آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کے تابع دار بنیں گے. اور جو چیز آپ سوچ رہے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو جذبات آپ کے اندر ہیں، ان تمام جذبات کو ایک راستہ ملے گا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا انہیں کیا بولے، انہیں بولنے والوں کو بولنے دیجیے. ہم لوگ سم بکم عمی ہو جانا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکا. مولانا انہیں کھڑا جیسے ایک بزرگ عجیب کہنے لگے، یوں سمجھو یہ سب پاگل ہیں، تو شکایت کرنا چھوڑ دو گے. کیا سمجھنا؟ ارے کیا ہیں؟ الانعام ہے نہیں، العوام کالانعام. انعام کون ہوتے ہیں؟ انعام ذویل العقل ہوتے ہیں. ارے بھائی انعام ذویل العقل ہوتے ہیں، وہ غیر ذویل العقل ہیں.
حضرت مولانا مفتی محمود حسین صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب مثال دی، کہا ارے بھائی نابینا لات مارے گا تو اسے لات مارو گے؟ حضرت نے پوچھا نابینا لات مارا تو اسے لات مارو گے؟ کہ کیا کرو گے؟ رحم کھاؤ گے۔ اور قرآن کہتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات والنور، اعمیٰ ہیں اور ہم بصیر ہیں تو ہم نابینا پر ناراض ہونے، دیکھ تیری کی، ارے وہ نابینا ہے مارے گا۔ لات نہیں مارا تو ایکٹنگ کرے جیسا، لات مارا تو صحیح نابینا۔ ابے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لات نہیں مارا تو اس کا مطلب کیا؟ وہ سب دیکھ رہا ہے، نابینا بھیک منگنے کے لیے کر رہا ہے ایکٹنگ، لات مار دیا تو سب ارے معاف کہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ نابینا کو منزل تک پہنچاتے ہیں وہ جن کو لات مارا ہے اس نے۔ تو قرآن کہتا ہے بھئی اعمیٰ ہیں، اعمیٰ کی کیا شکایت؟ تو حضرت نے فرمایا عوام انعام کی شکایت کرنا یہ ہماری حماقت ہے۔ ارے تمہارے بیل کی ایسی کی تیسی، کیا کیا پتہ ہے اس کے؟ ارے چھوڑو بھی انہیں بیل، انہیں چھوڑو بھی انہیں بکرا، چھوڑو بھی انہیں مرغا، چھوڑو بھائی انہیں فلاں، وہ تو قصہ کرتا ہے، اس کی کوئی شکایت کرتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز علماء کرام نیت کریں انشاءاللہ ہم درگزر کے ساتھ صبر سے اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ رسید کاٹ کر لائے حضرت طیب صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں، ایک دھکا رسید، دو دھکا رسید۔ آج نے کہا یہ کیا ہے سفیر جی، یہ کیا رسید لے کے کاٹ کے آئے ہو؟ کہا حضرت قرآن کی نسبت پر میں نے ان کے دکان کی دہلیز تک پہنچا، دھکا مارا۔ میں نے کہا بھائی رکو رکو رکو، یہ رسید لے لو۔ کیوں؟ حشر کے میدان میں دھکا وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا دیکھو یہ انتقامی جذبہ ہمارا نہیں۔ سرکار نے دھکا مارنے والوں کو اپنایا۔ ارے ابو سفیان نے کیا نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دیا نہیں دیا؟ بہت سارے۔ تو فرمایا یہ نہیں، یہ رسید کاٹ کر دینا بیٹا تجھے وصول کر دے، قیامت کے دن وہاں دیکھ لے۔ تو یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ چھوڑ دو، درگزر کرو۔ او رسید کاٹ کر دیتے تھے، پھر سب کو غصہ آ جاتا تھا، اسے روک کر دارالعلوم کی رسید کس نام سے؟ ایک دھکا، دو گالی، رسید میں لکھا ہوا ہے۔ وصول کہاں کریں گے؟ قرآن کی نسبت پر جو دیا ہے نا یہ لے لو، وہاں وصول کروں گا۔ تو ہم لوگ معاف کریں، واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، انہی کے ساتھ مشورے میں بیٹھے۔ واعف عنہم واستغفر لہم، کہ اللہ بیچارہ نابینا معاف کر دیتا ہوں۔ وشاورہم فی الامر، کہاں بولو بھائی کا مشورہ؟ مولانا کا وقت نہیں لگا، وقت لگانے کے بعد طے کریں گے۔ گستاخی، آج نہیں تو کل گستاخوں کو احساس ہوگا ہم نے کیا کہا اور کیوں، کیسے کہا، اتنی بڑی گستاخی ہم کیسے کیے، وہ احساس بیدار ہوگا دھیرے دھیرے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ اس وقت نیت کریں، ہم اپنا کام، ہم ہوئے اپنا کام ہوا، ہم ہوئے ہماری خدمت ہوئی، کریں گے بھی انشاءاللہ سب مل کر۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اس وقت جو ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ نیت کریں انشاءاللہ رمضان مبارک سے پہلے ایک 3 دن کی جماعت علماء کی نکلی۔ کیا بھائی؟ کون کون بولو بسم اللہ بول کر؟ بولو بھی۔